بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کتاب کو، اس کا نام ہے پیا رنگ کالا، جو لکھی ہے بابا محمد یحییٰ خان صاحب نے۔ اس کتاب کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے عنوان ہیں، لیکن اس کا پہلا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نہیں تو ہی تو آئیے سے شروع کرتے ہیں۔ ڈھول پیٹنے کے وقفے میں ایک گونجدار آواز ابھری، اٹھو جاگو مسلمانوں، سحری کا وقت ہو گیا۔ پیچھے والی چون پر چون کی گلیوں میں بھی ٹین کھڑکانے والا منہ پھاڑ کر گہری نیند میں پڑے لوگوں کو بیدار کر رہا تھا۔ اگلے 10-15 منٹوں میں اسی محلے علاقے کے قریب ہر گھر میں چراغ اور چولہے روشن ہو چکے تھے۔ حسب توفیق و استطاعت سحری کی تیاریوں میں مصروف سگڑ بیبیاں والیاں خصوصاً سحری کے وقت کھانے کی تیاری میں بڑی عجلت اور مہارت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ گرم گرم پراٹھے، رات کا بچا ہوا سالن، دہی اور چائے، اکثر یہی کچھ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے والے جلدی جلدی کھانے پینے سے فارغ ہو کر نماز و تلاوت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، لیکن جن گھروں میں افراد کی کمی ہوتی ہے یا جہاں صرف میاں بیوی رہتے ہیں، وہاں افطاری اور سحری بڑی پھیکی، بے رونق اور ادھوری سی رہتی ہے۔ گھروں میں رونق اور ہمہ ہمی تو ہنسنے مسکرانے، کھاتے پیتے، زندگی کی توانائیوں اور برکتوں سے معمور بھرپور انسانوں اور شاداب پھولوں سے تروتازہ کھلکھلاتے ہوئے بچوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی باتیں، حرکتیں اور شرارتیں بڑی دل پذیر ہوتی ہیں، اور جہاں سرے سے کوئی چھوٹا بچہ نہ ہو، وہاں کیا سحری اور کیا افطاری اور کیسی عید کی تیاری۔ وہاں کے تو در و دیواروں پہ بھوتوں کے سائے سے لہراتے دکھائی دیتے ہیں، اندر باہر ایک بانجھ سی اداسی چھائی رہتی ہے۔ احساس محرومی کے داغ دھبے دکھتی آنکھوں کے چٹے بن کر رہ جاتے ہیں۔ بند پتلی گلی کے سامنے ماتھے والے مکان کی یہی حالت تھی۔ یہاں کوئی بھی پھول سا بچہ نہ تھا۔ اس گھر میں اپنی عمر کی نماز عشاء کی تیاریوں میں مصروف ایک صابر و شاکر سا شخص اور زندگی کی شکر دوپہر میں سوا نیزے پہ اترے ہوئے سورج تلے کھڑی ایک سوبھاگیہ سی عورت رہتے تھے، اولاد کی نعمت سے محروم۔ لیکن یہ میاں بیوی ابھی تک خدا کی ذات سے نا امید نہیں ہوئے تھے۔ انہیں یقین کامل تھا کہ وہ قادر ضرور ایک دن ان کی آرزوؤں کے گلشن اور اولاد نرینہ کا پھول کھلائے گا۔ ڈھول پیٹنے والا اب ان کی بند گلی میں کھڑا زور زور سے ڈھول پیٹ رہا تھا۔ خاتون خانہ تو بہت پہلے سے ہی جاگ رہی تھی۔ ورچی خانے کی کھڑکی اور روشن دان سے لالٹینے کی روشنی اور توے پہ دیسی گھی سے ترتراتے ہوئے پراٹھے سے اٹھتا ہوا دھواں اور خوشبو باہر نکل رہی تھی، اور قریب ہی اس کا بوڑھا شوہر بھی چرپائی پہ اس کا بوڑھا شوہر ابھی تک چرپائی پہ نوم سا پڑا تھا۔ ویسے بھی سحری میں اکثر مردوں سے پہلے عورتیں ہی جاگتی ہیں۔ خاتون خانہ نے سوندھی خوشبو اور سنہری رنگت والا پراٹھا توے سے اتارا، اور اسے خاتون خانہ نے سوندھی خوشبو اور سنہری رنگت والا پراٹھا توے سے اتارا اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی پراٹھی توے پہ پھیلا دی۔ پراٹھی اس کے اپنے لیے اور پراٹھا خاون کے لیے تھا۔ ایسے میں باہر گلی کی سیال کوٹی چھوٹی اینٹوں والے فرش پر ٹک ٹک کی آوازیں ابھری، جیسے کوئی نال بند گھوڑا آہستہ آہستہ ادھر چل رہا ہو۔ سنی انسنی کرتے ہوئے وہ پراٹھے پہ گھی لگانے لگی۔ انگیٹھی میں دستے پناہ سے کرتے ہوئے 2-4 کوئلے بھی اس میں جھونک دیے، کیونکہ اترتے ہی سب چائے کی دیگچی بھی دھرنی تھی۔ بڑے لگے بندے انداز میں وہ ساتھ ساتھ باورچی خانے کے دیگر کام بھی کر رہی تھی۔ ابھی وہ کانسی کے برتن سے ہی دہی نکال ہی رہی تھی کہ باہر سے ایک آواز آئی، ہے کوئی مراد والا جو پیر مراد یہ کہ فقیر کی مراد پوری کرے، سحری کروائے۔ خاتون نے یہ الفاظ سنے تو اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ اس وقت فقیر کو کیا دیا جا سکتا ہے؟ چنگیر میں پڑے ہوئے پراٹھے یہ نظر آٹکی، وہیں پراٹھا اٹھایا، سر کا پلو درست کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کالے رنگ کے گھوڑے پر ایک نیم ننگا فقیر، کندھوں پہ جھولتی ہوئی الجھی لٹیں، گھوڑے کے دونوں اطراف لٹکے ہوئے پولٹے
वो सवारी पे एक ही जानब दोनों टांगें लटकाए इस तरह बैठा था जैसे अभी वो कूद कर कहीं भाग जाएगा। गली की मध्यम सी रोशनी में ये सब कुछ किसी ख्वाब की मानंद दिखाई दे रहा था। कोई और आम सी औरत होती तो चीख मार कर बेहोश हो जाती। ये अल्लाह वाली बड़े तहम्मुल और आजिज़ी से बोली, लो बाबा, ये गरम गरम पराठा खाओ, बिस्मिल्लाह सहरी खा लो। वो फ़कीर को पराठा थमा कर मुड़ते हुए बोली, अगर ज़रूरत हो तो एक और ला दूँ। पुत्र एक ही बहुत है, फ़कीर ने कमाल इस्तनाद से जवाब दिया। बिन सोचे समझे खातून के मुंह से निकला, हाँ बाबा, हमारे लिए एक ही पुत्र बहुत है। फ़कीर ने एक लम्हा खातून की जानब देखा, फिर उसी पराठे से 2 लुक़मे तोड़कर खातून को दिए। एक लुक़मा अपने मियाँ को खिला दो और एक खुद खा लो, यही रिस्क तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए आज की सहरी है। आज 19वां रोज़ा है, अगले बरस 21वें रोज़े तक पीर मुरादिया की खानगाह पर हर जुमरात मीठे पराठे ले जाकर बच्चों में तकसीम कर दिया करना। खातून हाथ में पराठे के लुक़मे लिए हैरान खड़ी थी और फ़कीर जा चुका था। नीम ख्वाबीदा खावन नतनों में जब तवे पर पड़ी हुई पराठे की जलने की बसांद और कड़वा पिसला धुआं गुज़ा तो वो पूरी तरह बेदार हो गया, बल्कि उठकर बैठ गया। इधर उधर देखा, बीवी तो कहीं नज़र नहीं है। अलबत्ता सामने बर्ची खाने में तवे पे पड़ी हुई पराठी जलकर कोयला होते हुए ज़रूर दिखाई थी। खावन मर्दों का गुस्सा तो वैसे नाक पर रखा रहता है, ख़ास तौर पर ये अमतरी, सियालकोटी और लाहौरी। इनके गुस्से की हालत में मुंह की मॉटरिंग से निकलते हुए फायरों की ताबू सकत ना लाते हुए अक्सर तोड़ दिली बीवियाँ मैके जा बैठती हैं। ये अलग बात है कि वो अपने मैके पहुंचकर उनके मुंह से कुछ ज़्यादा ही सुनती हैं। बहरहाल चरपाई से उतरकर खावन बावर्ची खाने में घुसा तो चूल्हे से उतारा ही था कि वो नेक वक्त हाथ अंदर बावर्ची खाने में आ गई। खावन को कुछ कहने का मौका दिए बगैर चरपाई पर ला बिठाया, अपनी कोताही की मजरत चाहते हुए सारा माजरा कह सुनाया और फिर वही 2 लुक़मे सामने धरते हुए कहा, अल्लाह के बंदे, आज यही एक आधा लुक़मा हम दोनों की सहरी है। मेरा अंदर बोल रहा है कि ये नेमत अल्लाह की तरफ से हमारे लिए खुशखबरी है। खावन ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पराठे का लुक़मा मुंह में रखा और बीवी ने कहा, नेक बख्त, तूने सच कहा। अभी मैंने ख्वाब देखा, मैं और शेख साहब दोनों अपने उस्ताद मोहतरम मौलवी मीर हसन के कदमों में बैठे हुए हैं। अचानक शेख साहब ने मौलवी साहब से अर्ज़ किया, हजूर, इनके यहाँ औलाद नरीना नहीं है, ये दुआ के लिए हाजिर हुए हैं। मौलवी साहब ने चंद लम्हे गौर से मेरी जानब देखते हुए फरमाया, आज तो मौलवी इब्राहिम की मस्जिद में तरावियाँ पढ़ो और फिर कल से पीर मुरादिया शहीद के पास मस्जिद में एतकाफ बैठ जाओ। देखो क्या ज़हूर पजीर होता है। अगले बरस 21वें रमज़ान तहज्जुद के वक्त सजदे में पड़े हुए इस बूढ़े साहिब शख्स के पीछे एक इंतहाई ज़ईफ़ माँ गोदी में कुछ लपेटे हुए बैठी इसके सलाम फेरने का इंतज़ार कर रही थी। बूढ़े ने सलाम फेरा तो ज़ईफ़ माँ ने कपकपाती सी आवाज़ में कहा, पुत्र सत मुबारक, सोने रब ने तेरे घर बूटा लाया है। बूढ़े शख्स ने ये सुनने के बाद भी मुड़कर देखना या कुछ कहना गवारा ना किया, वहीं सजदे में गिर गया। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब इसका सर सजदे से उठा और ऊँ की मासूम सी आवाज़ उभरी तो ज़ईफ़ माँ ने दोबारा आवाज़ दी, वे पुत्र अपने पुत्र दा मुँह तक फिर नमाज़ां पढ़दा रही। शुक्र के आंसू से धुला हुआ चेहरा, भीगी हुई सफ़ेद रेश, कपकपाती हुए होंठ और फिरते जज्बात से लरजते हुए सरापे के लिए वो शख्स उठा और अपनी माँ के पाँव के पास बैठ गया। माँ ने बड़ी आहिस्तगी से पुरानी सी गोरी बेटे की झोली में धर दी। कांपते हाथों से इस शख्स ने गोरी को टटोला तो नामौजूद अगर रूहाना होता तो शायद वो समझता कि गोरी खाली है। बच्चा क्या था, एक छोटे से खरगोश जैसा, एक हाथ और एक चप्पा। वो इसे देखकर घबरा सा गया। इतना छोटा और खनीफ वो नखीफ सा बच्चा इसने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। वो उसे छूते हुए सा डर सा रहा था।
अचानक इसकी ज़ईफ़ माँ बोली, पुत्र जल्दी से इसके कान में अजान दे, देखता नहीं रो रहा। फिर पुत्र अपने पुत्र का मुँह तक लिया, फिर नमाज में पढ़ता नहीं। पुत्र जल्दी से इसके कान में अजान दे, देखता नहीं रो रहा। बूढ़े ने नाइफ से फूल बच्चे को यूं हाथ में रखा जैसे वो किसी को दिखा रहा हो कि देखो देखो, ये खुदा की कुदरत है। मर्द की उंगली बराबर बाजू, माचिस की तीली जैसी उंगलियां, बड़े बैर जितना सर, नन्ही नन्ही टांगें, हिलाता कानों तक बाँछे खोले, बुरी तरह चीखता रोता हुआ नादार सा बच्चा। किसी कलंदर दरवेश या फकीर की दुआ या बुढ़ापे के इस मकाम पे शायद ये किसी को नसीब होता है। अजान के बाद बूढ़े बाप ने बच्चे की पेशानी पे हल्का सा बोसा देकर माँ को पोता थमा दिया। माँ की बुझती हुई मूंदी मूंदी आंखों के कोने भीगे हुए थे। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि इसने आज इसके इस साबरो शाकर चौथे बड़े बेटे के हाथ 3 शादियों के बाद इस उम्र में औलाद नरीन अता की। इसकी बूढ़ी आंखों ने तशकर के साथ कुछ तकफ्फुर भी नुमाया था। शायद वो ये सोच रही थी कि इलाही मेरा बेटा अब उम्र की इस मंजिल पे है जहाँ जिंदगी का सफ़र बस 2-4 कदम ही रह जाता है। ये नन्हा सा कीड़ा कब जिस्म जान पकड़ेगा, कब बड़ा होगा, इसका बूढ़ा बाप इसकी जवानी, खुशियाँ, शादी, कमाई देखेगा। औरतें जवान हों या बूढ़ी, वो अपनी औलाद के बारे में यही कुछ सोचती रहती हैं। बूढ़ी भी अपने बूढ़े बेटे और इसके आगे इसके नौमौलूद बेटे के बारे में शायद यही कुछ सोच रही थी। इसे यूं गुम पाकर बेटे ने पूछा, बेबे क्या सोच रही है? वह एक नज़र अपने बेटे और फिर अपने पोते को देखते हुए बोली, अल्लाह सोने के रंग देखकर सोच रही हूँ कि कब ये तेरा बेटा बड़ा होगा, जवान होगा, तुझे इसकी खुशियाँ देखने नसीब होंगी और कब तू इसकी कमाई खाएगा। अल्लाह ने तुझे औलाद की खुशी भी उस वक्त दिखाई है कि जब तू खुद। बेटे ने माँ की बात को अधूरा रखने की खातिर इसके पोपले मुंह पे हाथ रखा ही था कि मोहल्ले की मस्जिद से दुरूद पाक का विर्द बुलंद हुआ। इस मर्द तस्लीम रज़ा ने दुरूद शरीफ पढ़कर बच्चे के चेहरे पर फूंका और फिर एक नज़र इसकी नई कमज़ोर सरापे पर डालते हुए ऊपर आसमान की जन्नत इस ज़बरदस्त कुव्वत इख्तियार और कुदरत व हिकमत वाले की तरफ देखते हुए कहा, बेबे जी, जिस मालिक व खालिक ने मुझे ये इनाम बख्शा है वो इसकी परवरिश, सेहत, ज़िंदगी और मेरी उम्र बुढ़ापे के बारे में बेहतर जानता है और खूब अच्छे फैसले करने वाला है। आप जैसे कमज़ोर सा कीड़ा कह रही हैं और जिसकी सलामती और ज़िंदगी के बारे में परेशान सी दिखाई दे रही हैं, तो इंशाअल्लाह मैं इस मोहम्मद यहया ख़ान के कंधों पे सवार होकर इसके घर के गिर्द चक्कर लगाऊंगा, दुनिया घूमूंगा, ज़ियारतें करूंगा, इसकी एक नहीं बल्कि कई शादियां करवाऊंगा ताकि ये कसीर अयाल हो। इसकी औलाद मेरी कमर पे सवार होगी, इसके सर पे चांदी का बाल में खुद अपनी आंखों से देखूंगा। पैदाइश के अगले 4-5 अरसों में कई ऐसे सख्त मुकाम भी आए कि इस बच्चे ने घर वालों की नींदें हराम करवा दी। पलों साथों में अपने साथ दूसरों को भी लोट पोट कर दिया। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, 2-4 कतरे दूध अगर हल्क से नीचे उधर भी गया तो पेट पतला पड़ जाता, हाथ पाँव नीले, आंखें खींच जाती और अगर कहीं ठंड गर्म हवा का झोंका इसके पालने के पास से गुजर जाता तो ऐसे छींकें अंगड़ाइयाँ तोड़ने लगती, नज़ला बुखार ज़ुकाम घेर लेता। गर्ज के कोई ना कोई अड़चन घेरे ही रहती। माँ बाप की जान हर वक्त फट्टे पर पुराने कपड़ों की मानत परेशानी और फिक्रमंदी की लंगनी पर लटकी रहती। जब 1.5-2 माह बाद भी इसकी पैदाइश ही 1.5 पाउंड नरम बोटी के वजन में 1 आध टांग भी इजाफा ना हुआ तो बच्चे की दादी और माँ
اسے کسی سیانے اور ڈاکٹر کو دکھانے کا مشورہ دیا۔ بچے کے باپ نے کہا، میں تو صرف ایک ہی ڈاکٹر اور حکیم کو جانتا ہوں، یوں بھی چھلا پرا ہونے اور اس کے قدرے سنبھالنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب میں کل صبح ہی سے لے کر لاہور روانہ ہوتا ہوں، بچے کی دادی بولی۔ بچہ کمزور اور بیمار ہے، اتنی دور کا سفر، پتر سیالکوٹ میں تمہیں کوئی حکیم ڈاکٹر دکھائی نہیں دیتا۔ بیبے جی، میں اسے جس حکیم کے پاس لے کر جا رہا ہوں میرا یار بھی ہے اور آپ کے اس پوتے کا استاد بھی، یہ ان کی دعا برکت ہی سے ہمیں ملا ہے۔ آپ کو میرا خواب تو یاد ہوگا جو میں نے آپ کو اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے سنایا تھا، اور وہ پچھلے رمضان سحری والے فقیر کا واقعہ بھی۔ میرا خیال ہے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ آپ کے پوتے کا نام بھی انہی ڈاکٹر صاحب کا تجویز کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، اوے عمر خانہ، اس کی آخری عمر میں پتر تو حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت پہ عمل پیرا ہونے سے ہی نصیب ہو سکتا ہے، تو صرف اس کا نام یحییٰ رکھنے کی نیت کر لیں، باقی دعا کے لیے ہم اپنے مولوی صاحب سے درخواست کریں گے۔ بیبے جی، میرا خیال ہے آپ اب ساری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ یہ درپیش بچہ اپنے بزرگوں کے قدموں کو پکڑ کر ہی جان لے گا۔ عزیز قارئین، یہ عاجزی فقیری بیمار لاغر 1.5 پاؤنڈ نرم بوٹی کا بچہ ہے۔ میرے والد جنت مکانی نے میری پیدائش کے وقت میرے بارے میں جو کچھ بھی فرمایا تھا وہ سب کچھ منو ان ظہور پذیر ہوا، جس کے یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سچ شکر کر میں بھی اللہ کی توفیق سے اپنے بزرگوں کی تسلیم اور خواہش کے مطابق عمل پیرا ہونے کی مقدور بھر کوشش کرتا رہا، مگر بے تقاضا بشریت کے میں بھی کسی طور لغزشوں، کوتاہیوں اور بشری کمزوریوں سے خالی نہیں رہا، بلکہ اس عالم صد پیری میں بھی میرے اندر ہزاروں عیب ہیں، اور مجھے یہ تسلیم کرنے میں کبھی بھی کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ میرا سب سے بڑا عیب میری جہالت، بے علمی اور کوتاہ اندیشی ہے۔ میری بدقسمتی یا خوش نصیبی کہ میں اوائل عمر میں چھوٹی کلاس سے آگے تعلیم حاصل نہ کر سکا، اسکول جانے، نصابی کتابیں پڑھنے سے کہیں زیادہ آوارہ گھومنے، مزاروں، ملنگوں، درویشوں کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے کا لبکار رہتا تھا۔ ماں باپ کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، منتوں مرادوں دعاؤں اور ماتھے رگڑ کر حاصل کیا ہوا۔ پیدائشی طور پر ہی تبت میں کچھ عیب سے کیفیات بیدار تھیں، کچھ اضافی حسبیات بھی سر اٹھاتی محسوس ہوتی تھیں۔ تخلیق کے وادیاں بڑی شاداب و گلریز تھیں۔ طب کا میدان روحیت اور روحانیت سے لگا کھاتا ہے۔ سیکھنے سکھانے کا جنون، حافظہ اور ذہن اتنا ابدار کے تہ در تہ پر ورق حیات غال کو کنگال کر رکھ دیں۔ نگاہ نگارش نہال و نمود تک اتر جاتی تھی۔ اجنبی زمانے چشم زدن میں نوک زباں ہو جاتی، پردے بے پردہ ہو جاتے، گانگ اور سن جو ہوتے وہ گنگاٹتے اور بجنے لگتے۔ سر پہ بادل، پاؤں گرداب، بازوں میں بجلیاں، آگے سامنے سمندر، پیچھے ریگزار۔ عجیب طرف تماشا تھا، اور آج بھی یہی عالم ہے۔ خدا جانے نائکہ جنون کہاں جا ٹھہرے گا۔ یہ گوتنا سا بچہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے ایک کڑی آزمائش یہ تو بن گیا تھا۔ کوئی دن بھی تو ایسا نہ گزرتا کہ جس دن یہ گھر بھر ایک کہرام برپائے ہوئے نہ رکھتا، پتلا پیٹ ٹھیک ہوتا، نزلہ بخار خدا کر کے ان سے جان چھوٹی تو اینٹن اور مڑوڑ شروع ہو جاتے، آنکھ دکھنے کو ہوتی تو کہیں منہ زبان پک کر کلیجی ہو جاتی۔ پھر جب تان دھرتے تو گھر والوں کے علاوہ اڑوس پڑوس والوں کو بھی عذاب میں دھر لیا۔ 24 گھنٹوں کی ری بانگا اڈ کر کے بادشاہ کانوں تک چیل لیں۔
بہلاتے بہلاتے جب بیچاری ماں عاجز آ جاتی تو پھر بوڑھی دادی اپنے اس نمونے پوتے کو پوپلے منہ سے لوریاں سنانے کے لیے بیٹھ جاتی، مگر آفرین اس بچے پہ کہ دادی تو سو جاتی مگر یہ گلا پھاڑنے والا وظیفہ نہ بھولتا۔ تب اس کا بوڑھا صبر و شاکر باپ اسے اپنے کندھے والے تولیے میں لپیٹے انگ لگا کر باہر نکل جاتا، چارکول اور درود شریف کی پھونکیں لگاتا اور رشتہ داروں کے گھروں محلے گلیوں اور ہٹی ہٹی گھوم کر اس کے بہلاوے کے جتن کرتا رہتا، مگر یہ ری کا باجا کیا مجال ہے جو کسی چکر میں پھنس کر اپنے چلن توڑ چھوڑ جاتا۔ لیکن اس طرح یہ ہوا کہ پہلے گھر اور پھر آس پڑوس والے اس بچے کے رونے چیخنے سے عاجز تھے، اب محلے دار اور بازار والے بھی اشنا ہزار ہو گئے۔ آخر ایک دن محمد دین حجاب نے مشورہ دیا۔ اس حجام نے اس بچے کا اس طرح سے ایک بوند خون نکال کر راہ کی پٹی باندھی تھی کہ بچے کے ختنے پیدائشی طور پر ہی ہوئے تھے۔ خان صاحب اس درویشی کو بہاول شہید رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نزدیک ایک بزرگ کا مزار لے جا کر سلام کروائے۔ بوڑھا شخص بچے کو لے کر فوراً وہاں پہنچ گیا، مسلسل ہچکیوں سے روتے ہوئے بچے کو صاحب مزار کے قدموں میں فرش پہ ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا اس بزرگ کا تصرف کے بچہ فرش پر پڑتے ہی سکون پکڑ گیا، ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے خوشی آسودگی کا انتظار کرنے لگا۔ اب کہاں کا رونا، کہاں کا چیخنا چلانا۔ باپ حیران کہ ایک دم سے اسے کیا ہو گیا، وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ چلو جیسے بھی ہوا یہ چپ تو ہوا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اصل رولا تو اب شروع ہوا۔ اس کے دیکھتے ہی بچہ پرسکون ہو گیا۔ بوڑھا بھی پچھلی دیوار سے ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھ گیا کہ کچھ نچلا بچہ بھی نیند لے لے گا اور وہ خود بھی تھوڑی سی کمر سیدھی کر لے گا۔ بوڑھوں اور بچوں میں یہی خرابی ہوتی ہے کہ وہ جہاں ذرا سا سکون محسوس کرتے ہیں وہیں آ کے مون لیتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ تھوڑی دیر بعد بچہ نیند میں شہد کی مکھیوں کی بی سے بنبناہٹ بکھیرنے والا لگا اور بوڑھا خراٹوں کے کھاٹے اخروٹ توڑنے لگا۔ بوڑھے کی کھونی کہیں پچھلی دیوار سے ٹکرائی تو بجلی کرنسی کرنٹ سے وہ کام سا گیا۔ چہرے پہ اینک درست سے جماتے ہوئے سامنے فرش پر اپنے بچے کی جانب دیکھا، لیکن بچہ وہاں موجود نہ تھا۔ ہڑبڑاہٹ کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر بچہ نہ پایا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سامنے دیکھا تو بچہ اونچے مزار کی تھڑے پہ صاحب مزار کی دائیں جانب پہلو میں پڑا مزے سے سو رہا ہے۔ کچھ دیر تک وہ متوش نگاہوں سے بچے اور مزار کو دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا اور نرم ہاتھوں سے بچوں کو اٹھایا۔ پھر وہ جو گھر پلٹا تو گلی میں داخل ہوتے ہی بچے نے اپنا راگ رونا رواز پھر سے اپنا شروع کر دیا۔ اب جو دوپہر تک اس کی راگداری ختم نہ ہوتی تو بوڑھا اپنی بیوی سے کچھ کہے سنے بغیر ایک بار پھر باہر نکل آیا۔ ظاہر ہے اس کا رخ بہاول شہید رحمۃ اللہ کی جانب تھا۔ بہاول شہید رحمۃ اللہ کی جو میں داخل ہوتے ہی بچہ پریشان ہو گیا۔ گھر عصر کی نماز ادا کرتے ہی بوڑھے نے پھر روتے ہوئے بچے کو کاندھے سے لگاتے ہوئے بیوی سے کہا، آج کے دن کا پورا ماجرا کیا سنا ہے، اور کہا نیک بخش بس یہ اچھی طرح جان لے کہ ہمارا یہ بچہ اب تیری میری گود سے نکل چکا ہے۔ اس کا چین سکون گھر اور گود نہیں، مزار اور گورستان ہے۔ اس کا جنم ضرور ہمارے ہاں ہوا ہے، مگر اس کی راہ اور منزل کہیں اور ہے۔ آج کے بعد تو اسے بھول جا، جو بھی یہ کرے، جو بھی یہ چاہے، اسے مت روکو اور ٹوکو، اور نہ ہی کبھی اسے ڈانٹنا۔ پیروں فقیروں اور بزرگوں کی دعاؤں برکتوں سے حاصل ہوئی اولاد عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی۔ آج مزار کے اندر خواب میں بابا بہاول شہید رحمۃ اللہ میرے پاس آئے اور اسے میرے سامنے سے اٹھا کر اپنے پہلو میں لٹاتے ہوئے فرمایا، اس کا چین اور قرار باپ اور بیبے کے پاس نہیں، اپنے بابوں کے پاس ہے۔ صاحبوں شیرخوری سے تک کے 6 ماہ سال انہی خرابوں اور پٹ سیاپوں میں گزرے کہ گھر، اڑوس پڑوس، محلہ بلکہ پورا شہر مجھ سے بیزار اور بدگمان تھا۔
میری شرارتیں، بغاوتیں اور ناقابل بیان نوبرداشت حرکتیں میری وجہ شہرت تھیں۔ مجھ سے ہر کوئی پناہ مانگتا۔ اب جہاں سے عقل و شعور کا کچھ مضبوط دامن ہاتھ آیا، وہیں سے کتھا شروع ہوتی ہے۔ مقام گفتگو کیا ہے؟ اگر میں کیمیا گر ہوں، مشاہدے میں آیا کہ کیمیا گری کے ترکیب بڑے جنونی ارادے کے مضبوط، سخت کوش اور صابر و شاکر ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر گدھے کو بھی شامل کر لیا جائے تو آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ ان تینوں سے زیادہ سخت جان، طویل عرصے تک صبر برداشت کی ہمت تو جرات رکھنے والا راضی بے راضی قسم کا جانور شاید ہی اس روئے زمین پر اور کوئی ہو۔ نیم مردہ لاشا مہینہ برسانس کی ڈوری کے ساتھ بندھا، نیم مردہ لاشا مہینے پر سانس کی ڈوری کے ساتھ بندھا رہے، پاس گد بھی بھوکا پیاسا جامد و ساکت محو انتظار بیٹھا رہے۔ جو ہی سانس کی ڈوری ٹوٹی، وہ پڑپڑاتا ہوا اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے آئے گا اور اپنا سر اس کے پیٹ میں ڈال دے گا۔ اور گدھا تو گد کا بھی باپ ہے۔ گرمی، سردی، بارش، آندھی، بھیڑ بساخت، گدھوں کا بوجھ، بھوکا پیاسا سوٹے پہ سوٹا کھا رہا ہے، ماں بہن بیوی کی گالیاں سن رہا ہے۔ مگر کیا مجال جو کبھی حرف شکایت زباں پہ آ جائے۔ چنگیز خان سے لے کر چنگڑوں تک ہر کسی کو اپنی پیٹھ پہ بٹھایا، منزل تک پہنچایا، مگر یہ خود بے منزل اور بے مراد یعنی گدھے کا گدھا ہی رہا۔ اسی طرح محوس یعنی کیمیا گر بھی اس شوق کی خاطر اپنی ہر چیز کو قربان کر دینے کا جگر رکھتا ہے۔ گھر بار، بیوی بچے، مال جائیداد، صحت و صحبت، سب کچھ اس جنون کے جہنم میں جھونک دے گا، بس اس آس پہ کہ اب کی بار کامیاب ہو جاؤں گا اور اگلے پچھلے سب غم دور ہو جائیں گے۔ کبھی رنگت، کبھی وزن، لچک اور کبھی سخت، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اڑچن آڑے رہتی ہے۔ تاہو رہا تو منزل چھوٹ گئی، تادولی پڑ گئی، سنگت ادھوری رہ گئی۔ چاند اندر تھا تو کہیں سورج مکھ چھپا گیا، چاندنی کچی رہ گئی تو کہیں رات چوت چڑھ گئی۔ توتیا اور کالا تیتلیا کبھی وزن پی گیا، شنگرف اٹھا تو ادھر تانبا تانت پکڑ بیٹھا۔ رنگ سست تھا اور کبھی شعلہ تیز، غرض کوئی نہ کوئی معمول سے غلطی، خامی، بے تہیبی اور بے ہنری کامیابی کے منزل کو دھیرے دھیرے آگے سرکاتی رہتی ہے۔ اور عامل آج کل کی امید میں زندگی کے بہترین ماہ سال اور بڑھاپے کی بدترین صبح شامیں اس شوق خانہ خرابہ اور جنون نامراد کی نظر کرتے ہوئے خاموشی سے دم توڑ دیتے ہیں اور مکافات کا گد پڑپڑاتا ہوا ان کی استخوانی ڈھانچے اور شگاف ڈال کر اپنی منحوس چونچ سے ان کی ایک ایک آنت کی تانت کو کھینچ کر سر میں کر دیتا ہے۔ سونا بنانا میرا کبھی بھی مقصد و مقصود نہیں رہا، صرف جاننے کا لبکا تھا۔ ویسے جاننا تو ہر کسی کا بنیادی حق ہے، انسانی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ محض ایک کاٹ کے پتلے ہیں۔ قادر مطلق نے بھی اپنے احکام و ارشادات میں جاننے پہ بہت شدت سے زور دیا ہے کہ اپنے رب کو جانو، اس کی نعمتوں عطاؤں میں، زمین و آسمان، چاند سورج، ستاروں اور کہکشاؤں کی گردشیں، ان کی جرمٹ محور خلاؤں کی لامحدود پراسرار خاموشیاں، بحر و بر کی وسعتوں، گہرائیوں کے زم و دم، کوہ و دامن، دشت و صحرا، ہوائیں، خوشبوئیں، رنگ و نمود، نغمے، زمزمے، آہنگ ترنگ، چرخ پرند، علوم فنون، زندگی موت، انسانی دماغ اور اس کا قلب، سماعت، بصارت، نطق، احساسات، جذبات، یعنی جو کچھ بھی کائنات اور زندگی حرکت سے وابستہ ہے، سب جاننے اور ماننے سے عبارت ہے۔
ہر ذی نفس اپنی بساط اپنے مذاق و ظرف اور اہلیت ضرورتوں طب کے مطابق جاننے کے عمل سے گزرتا ہے۔ میرے ایک استاد ریاض شاہد دہلوی مرحوم میرے بارے میں اکثر فرمایا کرتے تھے، میاں تمہاری بھلی پوچھی، تم تو اصلی آوارہ اور پیدائشی گروہ ہو جو کبھی 40 برس کی محنت سے دنیا سے سیکھتا جا سکتا ہے۔ وہ تو تم ماں کے شکم سے سیکھ کر آئے تھے۔ خیر، یہ تو وہ محبت و مذاق میں فرمایا کرتے تھے، لیکن اپنی جگہ پہ یہ بھی حقیقت ہے، گلے لالا کی طرح میری بھی حنا بندی بھی فطری یا قدرتی نے اوائل عمری میں ہی کرتی تھی۔ گھر والے تو خیر گھر والے تھے، میرے اسکول کے اساتذہ، مسجد کے مولوی، محلے والے رشتہ دار، دوست یار، سبھی مجھ سے نالاں اور بیزار تھے۔ نت نئی شرارتیں، مرغیوں کی چوریاں، ہمسایوں کی ہانڈیاں، مسجد کی ٹوٹیاں، بلب لوٹے، امرودوں، جامنوں اور خربوزوں تربوزوں، کماد کے کھیتوں میں شب و خون، مزاروں درباروں کے گلوں سے پیسوں کی چوریاں، سنیما کے پہلے شو کے دن بغیر ٹکٹ بھیڑ کے ساتھ اندر گھسنا، ریل پہ بغیر ٹکٹ سفر کرنا، شہر بھر کے ہوٹلوں سے ادھار کھانا اور پلٹ کر شکل نہ دکھانا، ڈرامے، مباحثے، مشاعرے، ڈانس، گانے، نعتیں، لڑائیاں، مار کٹائیاں، غرض کہ کوئی شعبہ و حیات و جاویات ایسا نہ تھا جس میں میں یکتا و بدنام نہ تھا۔ سڑک کنارے کسی مداری کو دیکھا کہ 1 سے 2 روپے بنا رہا ہے، انگوٹھی کسی کنویں میں پھینکوا کر بینگن کے اندار سے برآمد کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے ہو لیے یہ کیسے کرتا ہے، جیسے بھی بن پڑتا یہ کرتب سمجھ اور سیکھ کر ہی چھوڑتے۔ ہمارے اسکول میں ایک بار ایک جادوگر تماشا دکھانے آیا، وہ بلیڈ اور بنجی کے ساتھ منہ میں کیل ڈال کر چنوں کی مانند چباتا، اور صرف 4 روز بعد میں سرعام گھر باہر اسکول ہر جگہ کیل اور کے بلیڈ ریڑھیوں کی طرح کڑک کڑک منہ میں چباتا پھر رہا تھا۔ اسی طرح سینکڑوں اچھے برے کام محض جاننے کے جنون کی وجہ سے میں نے جاننے سیکھنے سمجھنے کی قوت اور طلب اتنی زیادہ تھی کہ اندر ہر وقت پارے کی مانند ایک ترتلی سی مچی رہتی تھی۔ حافظہ کسی کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، آنکھوں دیکھی کانوں سنی کھٹ سے ریکارڈ ہو جاتی، بس ہر وقت یہی لگا رہتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ پھر کوئی تخلیص بھی نہیں دی کہ یہ کام کرنے یا سیکھنے کا ہے کہ نہیں۔ میری عمر، تعلیم، حالات، طبیعت سے لگا کھاتا ہے یا نہیں۔